دوسری بات یہ کہ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کے اندر اصاغر نوازی ہونی چاہیے. کسی ایک علاقے میں کوئی ایسا سنگی ہے، کوئی پیر بھائی ہے کہ اس کے پیر صاحب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس کی شفقت باقیوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں باقیوں سے، میرے ساتھ فلان جگہ شفقت زیادہ ہے. اس کا ظرف، اس کا حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اپنے ادارے کے نمائندے ہیں، آپ بڑے ہیں، تو پھر آپ کا ظرف بھی، حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو نا اپنے کارکن کا چھوٹا چھوٹا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کدھر ہے، فلاں آیا کہ نہیں. میں پرسنلی طور پر کئی دفعہ چیک کرتا ہوں کہ وہ فلاں بندہ تھوڑا سا کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، ذرا معلومات تو کرو. آپ پھر اپنے نیچے خیال کریں. وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رات کو نا باپ کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ دادا بھی بن گیا تو پوتے بھی دیکھے سارے آ گئے ہیں کمروں میں، پوتیاں بھی دیکھیں اپنی اپنی جگہ آرام فرما ہیں. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے. استاد بننے کا شوق بڑا ہے اور شاگردوں کا خیال رکھنا ہی نہیں آتا. پیر بننے کا شوق بڑا ہے اور ارادت مندوں پر پوری توجہ دینی نہیں آتی. سربراہ بننے کی خبر ہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ سلیقہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ بھی سیکھنا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت سے سیکھو. سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدمت کرتے تھے اعلیٰ حضرت کی، میں اور میرے بھائی قناعت علی، ہم دونوں خدمت گزار ہیں فاضل بریلوی کی اور چھوٹے بچے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی، اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے آدمی ہے، 1000 کتاب لکھی، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، احادیث جمع کی، حوالے لکھے، کام کرنا ہے، بڑے بڑے شاگردوں کو پڑھانا ہے، پوری دنیا ان کی طرف سوال بھیج رہی ہے، پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں، دین کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، جواب دینا ہے. اتنا بڑا آدمی تو ہر چھوٹے چھوٹے بندے پر کیسے توجہ کرے، لوگوں کی جاتی نہیں. لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ عجیب میں نے منظر دیکھا کہ باہر نہ ایک سائیکل پہ سون حلوہ بیچنے والا کبھی کبھی بریلی شریف آتا تھا. آپ آدمی دیکھیں، اتنا بڑا آدمی، کبھی آپ بندہ تھوڑا سا بھی مالدار ہو تو آپ نے دیکھا ریڈی والے سے سامان خریدنے کھڑا ہو اور پھر وہ پھیری والے سے سامان خریدنے کھڑا ہو. تو اعلیٰ حضرت نے سون حلوہ بیچنے والے سے حلوہ خریدا اور خود جا کے خریدا. سید صاحب کہتے ہیں میں اور میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتے تھے، ہم دونوں شام کو آئے تو ان کا انداز کریمانہ یہ دیکھو کہ انہوں نے نا تمام مدرسے کے طالب علموں کو وہ حلوہ خرید کے دیا، تو جو چھوٹے چھوٹے 2 پیکٹ بنا کے الگ سے رکھ لیے. یہ کیا بات ہو گئی کہ شاگرد بیمار ہے، استاد کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کیا خیال بھئی آپ سربراہ ہیں، لیڈر ہیں اور آپ کو کارکن کا پتہ ہی نہیں. اقبال کہنے لگے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. یہ خوب دل نوازی والا نہیں ہے میرے کارواں، اور کسی کو ادھر ٹوٹ گیا کوئی ادھر ٹوٹ گیا. کہتے 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں بند کر کے حلوہ رکھ دیا. شام کو ہم دونوں بھائی آئے تو مجھے بلا کے کہنے لگے وہ بستر پہ 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹ پڑے ہیں، اٹھا کے لاؤ. سید صاحب کہتے ہیں میں اٹھا کے لایا تو مجھے ایک پیکٹ دینے لگے، میں نے کہا لے لو. میرے بھائی بھی ساتھ تھے قناعت علی صاحب. میں نے کہا حضور نہیں، مجھے حیا آتی ہے، آپ تو کریم ہیں، یہ جو علم کی دولت آپ ہمیں دیتے ہیں اور یہ جو آپ ہمیں نوازتے ہیں یہی بڑا ہے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم، ان کا نام تھا مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں فاضل بریلوی نے میرا ماتھا چوما. سید صاحب کہتے ہیں مجھے کہنے لگے جس طرح میرے لیے میرا مصطفیٰ ہے نا، اسی لیے تم سارے ہو، اسی طرح تم سارے ہو جس طرح میرا پتر ہے. فرمایا سب کو میں نے کھلایا تھا پر مجھے یاد تھا تم دونوں نہیں ہو، مجھے یاد تھا تم نہیں ہو. بڑا وہ نصیبوں والا ہے جسے اس کا استاد یاد رکھے، وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس سے اس کا مرشد کبھی اس کا حال پوچھے، اس کی طبیعت پوچھے. وہ بن گئی اس کی بات جس سے کبھی پوچھ لیا جائے، سوال کر لیا جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے نہیں جس طرح میرا بیٹا ویسے، تو مجھے وہ انہوں نے پکڑایا ہاتھ میں پیکٹ. کہتے ہیں مجھے پکڑا لیا تو میرے جو بھائی تھے نا قناعت علی صاحب، انہوں نے خود پھر جلدی سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے پکڑ لیا. کہتے ہیں جب انہوں نے پکڑا تو فاضل بریلوی کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ نے کہا ہے نا کہ میرے لیے اس طرح ہو جس طرح میرا بیٹا ہے، تو میں تو اپنے ابا کے ہاتھ سے چھین بھی لیا کرتا ہوں.
کہتے ہیں فاضل بریلوی بڑا ہی مسکرائے. آپ اساگر نوازی کریں, آپ پیار کریں, آپ تھوڑا تھوڑا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے لوگ بچ جائیں, ہو سکتا ہے کئی طالب علم نہ ادارہ چھوڑ کے جائیں, ہو سکتا ہے کچھ بچے پڑھائی نہ چھوڑیں, لیکن شفقت کا بازو ہمیشہ پھیلا کے رکھیں. ایک بات اور, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاقی رویوں کے حوالے سے ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اس پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور توجہ دیں گے اور اچھی توجہ دیں گے. یہ میرا خطاب علماء سے نہیں, یہ میری بات مشائخ سے نہیں, یہ میری بات شاید میری طرح کے طالب علموں کے ساتھ ہے. بڑا شوق پیدا کر لیا ہم نے تقریروں کا, بڑا شوق ہے ہمیں واعظ کہنے کا, اور عام آدمی کو بھی بڑا ہی شوق ہو گیا نصیحت کرنے کا. یعنی وہ بیٹھا ہے چار بندوں کے اندر تو کہتا ہے میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں. او میاں میں تجھ سے پہلے یہ نہ پوچھ لوں کہ تجھے پتہ ہے واقعی؟ تو نے تو دعویٰ کر لیا ہے کہ مجھے پتہ ہے, اور تجھے پتہ ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے, وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. بڑا شوق ہے, میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں, اور یہ تڑپ بڑی عروج پہ چلی گئی ہے لوگوں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے. اعلیٰ حضرت صرف بھی, نحو بھی, منطق بھی, فلسفہ بھی, تفسیر بھی, حدیث بھی, اصول بھی, علم ریاضی بھی, 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے. اتنا مواد جس بندے کے پاس ہو کہ وہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو کتابوں کی ضرورت ہی نہ پڑے, برجستہ وہ ایک ایک گھنٹے میں کئی کئی صفحات لکھ ڈالے. ان کو تقریر کرنے کے لیے مواد ان کے پاس کم تھا, لیکن ان کی زندگی کو ذرا دیکھیں, بڑی تقریریں. اور میں آپ سے عرض کروں, میں بہت سارے دوستوں سے کہتا ہوں یار مثلاً آئیں جی آپ ایک خطاب سنا دیں, تو میں کہتا ہوں اتنے خطاب کیے, بتاؤ ان میں سے کتنے یاد رہ گئے, کتنوں پہ عمل ہو گیا, کتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا. بس اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے, کچھ عمل کی طرف بھی تو آئے نا. اتنے بڑے عالم ہیں فاضل بریلوی, آپ کا پیر خانہ ہے مارہرہ شریف, اس پہ تشریف لے جاتے اپنے مرشد گرامی کے, تو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اعلیٰ حضرت. تو حضرت شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو اس وقت مارہرہ شریف کے سجادہ نشین تھے, آپ کے مرشد گرامی کی اولاد میں سے, وہ کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت سے گزارش کرتا, اور بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کچھ تقریر ہی سنائیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے, یہ کوئی بات بہت بڑا صوفی کر سکتا ہے, ورنہ یہ کہ میری طرح کا مولوی تو کہے گا کہ کتنے گھنٹے سننی ہے, کس موضوع پہ سننی ہے, میں تو سیر اصل گفتگو کرنا جانتا ہوں, آپ عنوان تو بولیں. اتنا بڑا عالم, لیکن چونکہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی تھی, اصلاح لے چکے تھے, وہ روحانیت کی دنیا کے مسافر تھے. سید صاحب کہتے ہیں کہ جناب تقریر کریں. سنگیو ہم تو غلام ہیں ان کے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. طلباء ذرا میری بات پہ غور کرنا. اعلیٰ حضرت سے کا حضور خطاب کریں تو فرمانے لگے میں تو ابھی اپنے نفس کو واعظ نہیں کہہ سکا, اپنے آپ کو ابھی میں کچھ سمجھا نہیں سکا, تو تمہیں کیا سمجھاؤں گا. ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں, ذرا مجھے اپنے ساتھ 4 باتیں کر لینے دو, پھر تمہارے ساتھ بھی کر لوں گا. تو لوگ کہتے نہیں حضور سننا ہے, آپ ہمیں ٹالے نہ. تو فرماتے پھر ٹھیک ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, تم کوئی سوال پوچھو دین کا, مجھے جتنا جواب آتا ہوگا میں اپنے علم کے مطابق تمہیں بتا دوں گا. تو میرے بھائی اتنا زیادہ انداز نہ اختیار کریں کہ میں نے بھی بات کرنی ہے, میں نے بھی بات کرنی ہے. آپ کچھ اپنے ساتھ بھی کلام کریں, کچھ اپنے ساتھ بھی گفتگو کریں, کچھ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں. کچھ بندہ اپنے ساتھ بھی کلام کرے تو بڑی ساری اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں.